ہاں جی، السلام علیکم۔ میں ہوں جی وقاص حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یو کے ویزا نیوز اینڈ امیگریشن۔ تو یہ جناب آپ کا فیملی چینل ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ویری انفارمیٹیڈ ویری ہیلپ فل ویڈیو ہے سب بہن بھائیوں کے لیے، جو بھی بہن بھائی یو کے میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یو کے میں کیسے جو ہے نا آپ جا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جناب کہ آپ نے یو کے کا ویزا کیسے لینا ہے، ورک پرمٹ جو ہوتا ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ کیئر ہوم کا ویزا جو ہے یہ بھی۔ تو ساری تفصیلات کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اینڈ تک، تب آپ کو پتہ چلے گا کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جن بہن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو لائک کمنٹ فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیا کریں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یو کے میں آنے کے لیے پاکستان اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ اور دبئی میں، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، اور اس کے علاوہ بھی کنٹریز ہیں جن لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ ہمیں یو کے کا ویزا چاہیے اور ہمیں یہ ویزا کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو کافی بہن بھائی ہیں جن لوگوں نے ویزا لیا ہے، 50 لاکھ سے اوپر پیسے بھی دیے ہیں اور وہ یو کے میں آئے ہیں۔ جس کمپنی کا ویزا تھا وہ کمپنی بند ہو گئی ہے، تو وہ یہاں پہ آ کے خجل خوار ہو رہے ہیں۔ تو ان کو بھی چاہیے، جتنے بھی بہن بھائی یو کے آ رہے ہیں، آپ نے چیک کرنا ضرور ہے کہ آپ کا ویزا کہیں اسکیم تو نہیں ہے، فراڈ تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ۔ تو اس کے علاوہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی اس ویزا کی جو فیسیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جتنے بھی بہن بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو نہ سکپ کیا کریں، ویڈیو آپ تھوڑی سی دیکھ لیں تو آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جو سمجھ نہیں آتے، آپ مس آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ یو کے سے باہر کسی بھی کنٹری میں ہیں، چاہے آپ کسی بھی کونے میں ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، اس کے علاوہ سعودی عربیہ اور دبئی ہے، اور جہاں سے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کے لیے ہے، جو یو کے کمپنی کا آپ نے ویزا لینا ہوتا ہے وہ ہوتا اس طرح ہے کہ آپ کا جو امپلائر ہوگا، جو کمپنی کا امپلائر ہے، اس سے آپ نے ویزا لینا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کو بولتے ہیں جی ہمیں اسپانسرشپ لیٹر جو ہے وہ چاہیے، تو وہ کمپنی کا جو امپلائر ہوگا وہ آپ کو سی او ایس لیٹر جو ہے، کاز لیٹر جس کو کہتے ہیں، جن کے کافی ڈیلے میں بھی گئے ہیں، وہ آپ کو کاز لیٹر جو ہے وہ چاہیے ہوگا سب سے پہلے جو ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ کاز لیٹر جو ہے یہ بیسکلی اسپانسرشپ لیٹر ہے، تو اس کے اوپر کام کے حوالے سے اور آپ کی ڈیٹیل ساری لگی ہوتی ہے، وہ اس کے تھرو آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ جو یو کے کا ورک پرمٹ ہوتا ہے، کاز لیٹر وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ زیادہ تر جو ہے نا 80 سے 90% آپ نے آن لائن ان کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ جتنے بھی بہن بھائی ہیں، اگر آپ ان کو آن لائن چیک کریں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ فیس کی بھی، اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی زیادہ تر جو ہے یہ آن لائن ہوتا ہے، یو کے کا ورک ویزا جو ہے۔ تو یہ بہت زیادہ کمپنیاں جو ہے یہ آفر کر رہی ہیں جاب ابھی، آؤٹ آف یو کے جو لوگ ہیں، امیگرنٹس جو آ رہے ہیں یو کے میں۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے، ایک تو ایجنسی کے تھرو جاب ہوتی ہے ان کی، تو دوسرا یہ خود بھی ایڈورٹائز کرتے ہیں جاب آن لائن جو ہوتی ہے۔ تو آپ گوگل پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ چیک کریں گے یو کے کمپنیز کے بارے میں، یو کے ورک ویزا کے بارے میں، تو آپ کو ساری ڈیٹیل وہاں پہ ایزیلی مل جائے گی۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں، جس طرح ٹیک وے ہو گیا، ریسٹورنٹ ہو گیا،
یا گروسری سٹور ہوتے ہیں جو یو کے میں جو چھوٹے سٹور ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی اسپانسرشپ جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں آپ کو، لیکن بہت کم چانس ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا یہ اپنے فیملی کے لوگوں کو مطلب ہے کہ اسپانسرشپ لیٹر دیتے ہیں۔ تو ویزا کی جو اپلیکیشن کی فیس ہے وہ ہے جناب 1500 پاؤنڈ، 1500 پاؤنڈ ہے۔ تو یہ آؤٹ آف یو کے سے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں، جو اس کی بیسک انکم ہے، جو اس کی پرائس ہے، فیس ہے جو ویزا کی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اس کے علاوہ آئی ایچ ایس فیس ہوتی ہے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ 1500 فیس بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس پہ اوپر نیچے بھی اماؤنٹ ہو سکتی ہے، یہ اس طرح ہو سکتی ہے جس سے کہ 3 ایئرس کا ورک پرمٹ ہے تو ایک 5 ایئرس کا ورک پرمٹ ہے، تو جو 5 ایئرس کا ہے نا اس کی فیس جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، جو 3 ایئرس کا ہے اس کی کم ہوتی ہے۔ تو جو بیسکلی فیس ہے ان کی پرائس ہے جو وہ 1500 پاؤنڈ ہے ویزا کی۔ تو جو آئی ایچ ایس کی فیس ہے وہ 1035 پاؤنڈ ہے، 1035 پاؤنڈ وہ آپ نے پہلے پے کرنی ہوتی ہے جب آپ یو کے کا ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ ساتھ آپ نے آئی ایچ ایس فیس جو ہے 1035 پاؤنڈ علیحدہ ساتھ پے کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو فیس میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پر پرسن کے حساب سے بتائی ہے، ایک بندے کی فیس ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ پوری فیملی کی ہے، اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ آ رہی ہے تو ایچ پرسن کی جو فیس بتائی ہے وہ اتنی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے ہیں، آپ کی وائف ہے یا ہسبینڈ ہے، تو ایچ پرسن کی فیس جو ہے وہ آپ کو اتنی پے کرنی پڑے گی۔ تو اس کے علاوہ کیئر ورک ویزا والے ہیں، سوشل ورک ویزا والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، ان کی آئی ایچ ایس فیس جو ہے یہ نہیں ہوتی، ان کو یہ فیس نہیں پے کرنی پڑتی جو کیئر ہوم ویزا کے اوپر ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ 3 ایئرس کا ورک پرمٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں، کام کا جو ویزا ہے آپ کا، اس کی جو ٹوٹل فیس ہے، پرائس ہے، یہ 3000 سے مطلب ہے کہ 3500 پاؤنڈ اتنی ہے۔ اس کے لگ بھگ ہے 3000 سے 3500 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کی ورک پرمٹ ویزا کی فیس ہوگی۔ 3 ایئرس کا جو ورک پرمٹ ہوگا، 3 سال کا جو ورک پرمٹ ہے اس کی فیس جو ہے یہ آپ کی اتنی ہوگی، 3000 سے 3500 پاؤنڈ۔ تو اگر آپ کیئر ہوم ویزا کے اوپر آ رہے ہیں، سوشل ورک، ڈاکٹر، نرس یا اس طرح کے بھی حوالے سے، کیئر ہوم ویزا کے حوالے سے، تو آپ کی آئی ایچ ایس فیس تو بالکل نہیں ہوگی، پلس آپ کو جو ویزا کی فیس ہے اس میں بھی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ تو اگر دوسرا طریقہ جو ہے وہ بات کی جائے، غیر قانونی جو ہے ایجنٹوں کے حوالے سے لوگ ویزا لے کے آتے ہیں، تو ایجنٹ جڑے وہ سنگلو 15,000 پاؤنڈ، 20,000 پاؤنڈ، 25,000 پاؤنڈ، 30,000 پاؤنڈ بھی آپ کو ایچ پرسن کا دینا پڑتا ہے۔ آپ نے دیا بھی ہے کافی بہن بھائیوں نے، اور جو ہے ابھی بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ بیسکلی جو فیس ہے وہ 3000 سے 3500 پاؤنڈ ہے ایچ پرسن کی، اور یہی اگر غیر قانونی طریقے سے آپ کرتے ہیں اپلائی ایجنٹوں کے تھرو، تو وہ جناب آپ کو 15,000 سے 30,000 پاؤنڈ تک آپ کو فیس پے کرنی پڑتی ہے ایجنٹوں کو۔ سارے ایجنٹ تو نہیں ہوتے ایک جیسے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ بہت زیادہ فیس جو ہے آپ سے چارج کر رہے ہیں۔ تو دنیا بھر میں جو ہے نا اسکیمر موجود ہیں جو اسکیم ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اسی طرح یو کے اندر بھی ہے، یو کے میں بھی اسکیم ہوتا ہے۔ اور جو چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں آپ کو ورک لیٹر جو ہوتا ہے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر آتے ہیں یو کے میں، تو آپ کو یہ کام نہیں دیں گے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جو چھوٹی کمپنی کا لیٹر آپ کے پاس ہے، ایجنٹوں کے تھرو جو لیٹر ان کو دیے جاتے ہیں، یہاں سے بیچتے ہیں، وہ سیل کرتے ہیں، تو وہ اچھی خاصی اماؤنٹ آگے سے آپ سے لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹی کمپنیوں کا لیٹر ایجنٹوں سے آپ لے رہے ہیں اور آپ یہاں پہ آ کے اس کمپنی میں کام کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اس میں ہوتا ہے اس طرح کہ جو بندہ امپلائر ہوتا ہے، چھوٹا ٹیک وے ہے، جس طرح یہ لیٹر دے رہے ہیں، اس کا بھی حصہ ہوتا ہے اور ایجنٹ کا بھی حصہ ہوتا ہے۔
یہ دونوں بندے ہوتے ہیں اور دونوں کو رل کے جو ہے آگے آپ کو ورک پرمٹ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی گارنٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہم نے یو کے میں پہنچانا ہے۔ اس کے بعد کام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یا کام کے کوئی چانسز نہیں ہوں گے، آپ کو وہ اس جگہ پہ کام دیں گے جس کا آپ کو لیٹر ملا ہوا ہے۔ کام کی جو ہے نا وہ کوئی بالکل گارنٹی نہیں دیتے۔ تو اس طرح ہے نا کہ جو لوگ 20-25 ہزار دے کے بھی یو کے میں آتے ہیں اور ان کو کام بھی نہیں ملتا، اور اس کے ساتھ جو کمپنی ٹیکس پے کر رہی ہے آپ کا، وہ بھی الٹا آپ سے پیسے لے کے ٹیکس جو ہے وہ پے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک تو کام بھی نہیں ملتا، 20-25-30 ہزار پاؤنڈ آپ لگا کر یو کے آئے ہیں، کھجل خوار لادہ ہو رہے ہیں، اور پلس آپ نے ٹیکس بھی جو ہے وہ بھی پے کرنا ہوتا ہے، تو وہ ٹیکس بھی جو ہے آپ سے لیا جاتا ہے۔ تو وہ ٹیکس جو ہے نا وہ بھی 400-500 پاؤنڈ ہے، 400-500 پاؤنڈ جو ہے وہ منتھلی آپ نے ان کو دینا ہوتا ہے، جو وہ ٹیکس آپ کا پے کرتے ہیں۔ ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کام وغیرہ کے حوالے سے، اور پلس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی جیب سے 400-500 پاؤنڈ جو ہے وہ منتھلی دینے پڑتے ہیں، 500 تک جو ہے آپ کا ٹیکس ہوتا ہے جو وہ پے کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب آپ کو کام نہیں ملتا تو آپ کو کوئی لوکل کام کرنا پڑتا ہے، لوکل بھی بہت مشکل سے ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوکل میں آپ کی سیلری جو ہے، یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو اچھی سیلری ملے گی، بہت کم سیلری ملتی ہے، 30-40 پاؤنڈ جو ہے وہ پر ڈے کے آپ کو ملیں گے، وہ بھی ہفتے میں، ویک میں جو ہے 2-3 ڈیز 4 ڈیز آپ کو کام ملے گا، لیکن سیلری جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ بندہ یہاں پہ آیا ہوا ہے اور کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو کمپنی کا ویزا ہے یا جو اس طرح بھی ہے تو وہ تو ان کے پاس کام وغیرہ ہے ہی نہیں ہے، تو یہ فری ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ یہاں پہ۔ آپ کو 30-40 پاؤنڈ جو ہے وہ تنخواہ دیں گے اور پورا دن آپ نے کام کرنا ان کے ساتھ۔ تو یہ ہوگا جناب آپ کے ساتھ اگر آپ بھی 20-25 ہزار پاؤنڈ دے کر یو کے آتے ہیں اور آپ کو کام نہیں ملتا۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جس کمپنی کے تھرو اگر آپ یو کے آئے ہیں تو آپ کافی زیادہ خرچہ کر کے آئے ہیں، اور یہاں پہ آ کے 1 سال 2 سال کے اندر کمپنی اگر بند ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ 2 منتھ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، 2 مہینے کے اندر آپ کو نیا اسپانسر جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، تو وہ بہت مشکل سے جو ہے نا نیا اسپانسر آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ ایسا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اسی لیے میں بھی آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے اویئر ہو کے رہنا ہے، بچ کے رہنا ہے ان فراریوں سے، اور اگر آپ نے بھی ورک ویزا لیا ہے یا لینا ہے تو آپ نے 100% میک شور کرنا ہے کہ جس کمپنی کا ویزا آپ کے پاس، وہ کمپنی آپ کو کام بھی دے گی یا صرف آپ کو یو کے پہنچانے تک بات کر رہے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آپ نے لینی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیئر ہوم ویزا جو ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اسکیم ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹ ویزا اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اسکیم ہو رہا ہے، کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے اس کے بارے میں، لیکن کافی لوگوں کو نہیں پتہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے بہت زیادہ کام کی ویڈیو ہے، تو آپ نے بھی بچنا ہے ان فراڈیوں سے۔ اگر آپ یہاں پہ کمپنی بند ہوتی ہے تو آپ کو یو کے کا جو ہوم آفس امیگریشن ہے، یہ پہلے تو آپ کو پکڑیں گے، آپ کو سیدھا جہاز میں واپس بیک ہوم کنٹری بھیجیں گے، ایکشن لیں گے امپلائر کے ساتھ کمپنی کے اوپر، تو وہ بات کا کام ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کا جو ہے وہ ہوگا ڈیسیشن کہ آپ کو سیدھا پاکستان یا انڈیا جہاں سے بھی ہے بیک ہوم کنٹری سے بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ساتھ بتاتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے ویزا اپلائی کر کے آنا ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم 10 سال کے لیے آپ یو کے میں دوبارہ نہیں آ سکو گے، آپ بین ہو جاؤ گے۔ تو ابھی میں آپ کو ایک اور کیس ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ میں خود جو ہے نا ملا ہوں، 1-2 فیملیز ہیں، وہ پوری فیملی لے کے آئے ہیں بھائی جان، پاکستان سے ہیں، اور 2-3 فیملی ہیں جن کو کیئر ہوم ویزا کے اوپر یہاں پہ میں نے دیکھا ہے اتنا کھجل خوار ہو رہے ہیں۔ ان کو ویزا ملا ہے ایجنٹوں کے تھرو، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پہ وہ کمپنی نہیں ہے، اور ایک اور دوسرے ہیں 2، ان کی کمپنی ہے لیکن ان کو کام نہیں دیا جا رہا، تو ان کے ساتھ بہت بڑا اسکیم ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے ان کے ساتھ، جو سیدھی بات ہے۔
تو اس لیے یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے بھی بچنا ضرور ہے. ان لوگوں کو ابھی کام بھی نہیں مل رہا اور سوشل میڈیا پہ وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے. میں نے ان سے بات کی ہے کہ ویڈیو جو ہے میں آپ کے ساتھ بنانا چاہتا ہوں انٹرویو لینے کے ٹائم جو ہے، تو وہ نہیں آنا چاہتے تھے. لیکن جو اپڈیٹ انہوں نے دی ہے، انہوں نے یہی بتایا کہ یہ ہمارا کیئر ہوم کا ویزا تھا. وائف کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں، 3 بچے بھی ساتھ آئے ہیں. ایک دوسری فیملی ہے، اس کے بھی 2-3 بچے ہیں. اسی طرح 3-4 فیملی جو ہیں ان کے بچے بھی ساتھ ہیں، وائف بھی ساتھ ہیں. تو ان کے ویزا جو ہے وہ کیئر ہوم کے تھرو ہیں اور ان کو یہاں پہ جاب نہیں دی جا رہی. اور 1-2 فیملیز ہیں جو کہ کیئر ہوم ویزا جو ہے کیئر ہوم آفس جو ہوتا ہے ان کا، وہ ہے ہی نہیں ہے کمپنی یہاں پہ. وہ کمپنی بند ہو چکی ہے فراڈ کے کیس کے اوپر. تو ایسا یہاں پہ اکثر ہوتا ہے. آپ اگر ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ کمپنی بنا سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، تو لوگوں کو بلا بھی سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ فراڈ کے چکر میں، تو یہ چیز سے آپ نے بھی بچنا ہے. اگر آپ نے بھی کام کرنا ہے تو آپ کے سیلری منتھلی، ویکلی اور ایئر کی جو سالانہ ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیل آپ نے پوچھنی ہے. کام کتنے گھنٹے ہے، ایکسٹرا آور جو ہے وہ آپ کتنے لگا سکتے ہیں، یہ ساری چیز آپ نے کنفرم کرنی ہے، میک شور کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے یو کے آنا ہے. یہ سوچنا ہے کہ ہم بھی یو کے جا سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ اپنے ہر چیز بیچ بچا کے یہاں پہ آتے ہیں کیئر ہوم ویزا کے اوپر، تو آپ اتنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے ہیں. تو یہاں پہ آ کے آپ کو کام نہ ملے، یعنی کہ کام ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کیسے گزارا کر سکیں گے؟ آپ نہ پیچھے جانے کے قابل رہ گئے ہیں اور نہ یہاں پہ آپ کام کرنے کے قابل رہ گئے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اویئر رہنا ہے، چیک کرنی ہے ہر چیز. اس کے بعد آپ یو کے آئیں. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو آلریڈی بہن بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے، پوری فیملیز کے ساتھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تو میک شور یہ کرنا ہے آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے، آپ نے اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں، اتنا زیادہ روپیہ دینا ہے، تو آپ لیگل طریقے سے آئیں، قانونی طریقے سے آئیں. اپنے ڈاکومنٹ سارے چیزیں جو ہیں یہ لیگل طریقے سے اپلائی کریں. ویزا بھی، آپ کی فیس بھی کم ہوگی. ان جینٹوں کے فراڈ سے آپ نے بچنا ہے. مین چیز جو ہے نا یہ پوائنٹ ہے. اگر آپ بھی اسی طرح آتے ہیں تو آپ نے بھی یہاں پہ آ کے خجل خوار ہونا ہے. یہ نہیں کہ آپ نہ آئیں، آپ بالکل ضرور آئیں. جتنے بھی بہن بھائی آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، لیکن قانونی طریقے سے آئیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیا پوائنٹس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس پوائنٹ پہ آپ نے عمل کرنا ہے. اگر آپ نے عمل کیا تو یہ آپ کے بہت زیادہ فائدہ مند انفارمیشن ہوگی. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. تو یہ تھی جناب آج کی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تو امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو لائک کرنی ہے. فیڈ بیک جو ہے ضرور دینی ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور سوال کرنا ہے یو کے ویزا کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر بھی جو ہے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں پہ بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. میں آپ کو جواب دوں گا سون ایز پاسبل، کیونکہ میں بھی جاب کرتا ہوں. تو جب فری ہوتا ہوں تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں، ہر ایک بندے کو جواب دیتا ہوں جو بھی مجھے کمنٹ کرتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے، خوشی ملتی ہے کہ جو لوگ اس طرح ویزے کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی بھی انفارمیشن لینی ہے تو آپ مجھے میسج کمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کے علاوہ میرے یوٹیوب کے بھی چینل پہ وزٹ ضرور کریں. وہاں پہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ویڈیوز لگی ہوئی ہیں جو آپ کے کام آنے والی ہیں. اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ ایسے لنک دیے ہیں جو آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے، جو لنک ہوں گے. تو یہ تھی جناب آج کی اپڈیٹ. تو ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں.